अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी वो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटीग्रेटेड टॉपिक है, उस पर डिस्कशन करूंगी। वो टॉपिक है मेंटल डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड स्ट्रेस एंड ऑल दैट। पर्टिकुलरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जिनको बहुत सीवियर डिप्रेशन होता है एंड दे डोंट हैव शेयरिंग पार्टनर्स। द रीज़न हमारे पास शेयरिंग पार्टनर क्यों नहीं होता कोई, क्योंकि हमारी सोसाइटी, जो सोसाइटी में हम रहते हैं, पीपल आर सो जजमेंटल। आप जज करना शुरू कर देते हो सामने वाले को, अच्छा डिप्रेशन है तुम्हें, हमें तो नहीं है। तो खुदा का शुक्र अदा करें कि आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है या आप डिप्रेशन का शिकार नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन एक इतना मैं ऐसा समझती हूँ कि डिप्रेशन कैंसर से ज़्यादा कॉन्टीजियस डिजीज़ है। मतलब आप कैंसर में क्या होता है, आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है, आप हील अप हो जाते हो। डिप्रेशन का कोई इलाज ही नहीं है। अब बहुत ज़्यादा डॉक्टर क्या करते हैं, पिल्स दे देता है, आपके थेरेपी सेशंस कर देता है, लेकिन कभी कभी थेरेपी सेशंस भी आपको क्योर अप नहीं कर पाते और आपको डिप्रेशन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। पैनिक अटैक्स आते हैं लोगों को, बहुत बुरी बीमारी है डिप्रेशन। अच्छा, हम क्या करते हैं, वी एज अ सोसाइटी व्हाट वी डू इज whenever we see any post or any person complaining about depression, what's the first thing that comes in our mind? अमाल अच्छे नहीं होंगे यार, कुछ तो गलत किया होगा, अल्लाह ताला से करीब नहीं होगा। कौन अल्लाह ताला से करीब नहीं होता? हर इंसान अल्लाह ताला के करीब होता है और करीब होने की कोशिश भी करता है। लेकिन मसला ये है हमारी सोसाइटी का कि हम इतने जजमेंटल हो जाते हैं, हम इतना ज़्यादा जज करना शुरू कर देते हैं लोगों को कि हमें ये होता है कि नहीं यार हम सही हैं, अगला गलत है। हम कैसे सही हैं? आप कैसे सही कह सकते हैं खुद को? मुझे सिर्फ ये बताएं। हाउ कैन यू से दैट यू आर परफेक्ट एंड there is no hitch in you? Might be you are not, maybe you are praying 5 times and Allah is not accepting your prayers. Maybe you are fasting too much. आपने हज किया हुआ, आपने सारी इबादतें की हुई हो, ज़ियारत की हुई हो, लेकिन आपको अल्लाह नहीं एक्सेप्ट कर रहा। ये भी एक डिलेमा है। प्लस हम इतने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस निकालना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा तो तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी होगी, तुम ऐसा करो सुबह शाम नमाज़ पढ़ना शुरू करो, तुम्हारा डिप्रेशन कम हो जाएगा। आई एग्री टू इट कि आपका डिप्रेशन कम होता है नमाज़ पढ़ने से, काफ़ी हद तक कम होता है, और अल्लाह ताला से बेहतर दोस्त आपका कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभी हमारा डिप्रेशन नमाज और इन चीज़ों के बावजूद भी कम नहीं होता। क्यों? हमें नॉर्मली ये होता है कि लोग अल्लाह ताला से जब शेयर करते हैं, अल्लाह ताला से बेस्ट फ्रेंड तो आपका कोई हो नहीं सकता ना, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी कभी हम अल्लाह से शेयर करते हुए डरते हैं। नहीं यार, कहीं अल्लाह को हमने ये बता दिया तो कहीं गुनाह ना मिल जाए, अल्लाह हमें सज़ा ना दे दे, अल्लाह हमें पनिशमेंट ना दे दे। ये एक नॉर्मल फेयर फैक्टर है जो कि आई एम श्योर हर इंसान की ज़िंदगी में होता होगा, मेरी ज़िंदगी में भी होता है। डिप्राइव ऑफ द फैक्टर दैट आई प्रे 5 times, आई डू एवरीथिंग दैट्स पॉसिबल विच आई कैन डू, बट स्टिल मुझे भी डिप्रेशन होता है, मुझे भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारियों से गुजर रहे होते हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी में दूसरी तरह के डिप्रेशन होते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही उसको, उसका डिप्रेशन होता है, बच्चे नहीं हो रहे उसका डिप्रेशन है, बहुत सारे डिप्रेशन होते हैं। लेकिन वो तमाम लोग, अभी पिछले दिनों एक न्यूज़ चली कि जी जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली। क्योंकि खुदकुशी, क्योंकि ही वॉज अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। अब ऐसे क्या मसले मसाइल हुए कि उनको ये चीज़ करनी पड़ी। बहुत सारे पिछले दिनों में भी काफ़ी सारी न्यूज़ आती है कि बच्चे ने कूद के सुसाइड कर लिया। क्यों किया उस बच्चे ने सुसाइड? मे बी द पेरेंट्स वर फोर्सिंग टू मच फॉर द ग्रेड्स। यार मैं ऐसा समझती हूँ कि ग्रेड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते इतने, आपका जो एजुकेशन का लेवल है या जो आपकी एजुकेशन का जो फैक्टर है कि आप कितने एजुकेटेड हो, आपके अंदर ग्रैबनेस कितनी है, आपने ग्रैस्प कितना किया, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स नहीं मानते ना ये बात। पेरेंट्स को ये होता है कि नहीं यार जो है वो हम बेसिकली बस हमारा बच्चा उसके नंबर ज़्यादा हैं, हमारे नंबर्स कम हैं, तो हमारा बच्चा पीछे। आपका बच्चा पीछे कैसे है? आपके बच्चे ने जो ग्रेड्स दिए वो अपने हिसाब से दिए, उसके बच्चे ने जो ग्रेड्स दिए उसने अपने हिसाब से दिए। तो दोनों फैक्टर्स सेम कैसे हुए? मुझे ये बताएं। सेम नहीं हुए, डिफरेंट हुए। तो बहुत सारी और भी दूसरी चीज़ें आती हैं डिप्रेशन में। आप कभी ऐसा भी होता है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई होती उनको भी डिप्रेशन हो जाता है। अब वो डिप्रेशन का शिकार कैसे होती है? वो किसी गैदरिंग में हाय अल्लाह अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, अल्लाह उसके तो 5 बच्चे हो गए। तो भाई अल्लाह ताला ने हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है। जब वो वक्त आएगा वो हो जाएगी उसकी शादी। उसके लिए आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने की ज़रूरत क्यों है? हम एज अ सोसाइटी क्यों अंडरस्टैंड नहीं करते ये चीज़ कि हमारे वर्ड्स, हमारे एक्सप्रेशंस, द वे वी जज पीपल, द वे वी ट्रीट पीपल, दैट
causes a severe issue for them. کبھی کبھی ہمارے الفاظ بہت زیادہ پرابلم کر دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک مشہور ایکٹریس ہیں, بیسکلی شی از اے ماڈل, تو شی سیڈ دیٹ شی واز گوئنگ تھرو اے لاٹ آف ڈپریشن, اور اس کو بہت سارے پرابلمز ہو رہے تھے, اینڈ مطلب اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ مرنے والی ہے, مرنے والا فیکٹر کچھ اس طرح کا تھا. دیکھیں موت برحق ہے, سب کو آنی ہے, اور وہ ایگری کر رہی تھی اس بات پہ کہ مجھے بھی پتہ ہے, لیکن پتہ نہیں ہے فیئر فیکٹر میرے دماغ میں کیوں بیٹھ گیا, میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے, پرابلم ہو رہی ہے مجھے گزارا کرنا. آئی واز گوئنگ تھرو دا, شی شیئر دیٹ پوسٹ, آئی واز گوئنگ تھرو دا کامنٹس سیکشن, اینڈ الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا کامنٹس ہیں. تم نے گناہ کیے ہیں, اس وجہ سے ایسا ہوا, یہ ماڈلنگ چھوڑ دو, اللہ کے قریب ہو جاؤ, تمہارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا پھر دوسرا کیا, یہ کر دو وہ کر دو, تمہاری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. آپ کو کیسے پتہ کہ وہ نماز نہیں پڑھتی؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا 24/7 آپ کو اپنی نماز شو کرنا ضروری ہے؟ میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میں اپنی پکچرز لے کے اسنیپ شاٹس لے کے ڈالتی رہوں تو پھر میں مسلمان ہوں نہ میں مسلمان ہوں؟ بھائی آپ کیوں جج کرتے ہو کسی کو؟ آپ کے ورڈز کبھی کبھی کسی کے لیے پوائزن کا کام استعمال کرتے ہیں. ریممبر مائی ورڈز, مارک مائی ورڈز, پوائزن. اینڈ دا وے یو ٹریٹ پیپل, دا وے یو کامنٹ, دیٹ شوز your background, that you come from which background and you come from which family. وہ آپ کی فیملی کو انٹیگریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں اس پرٹیکولر فیملی سے آیا ہوں. مطلب آپ کے کامنٹس آپ کی فیملی شو کرتے ہیں کہ آپ کی براٹ اپ کیا ہے, آپ کی ماں نے آپ کو کیا سکھایا ہے. اچھے الفاظ یوز کریں. جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں, سب سے پہلے تو خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کو ڈپریشن کا پرابلم نہیں ہے, کیونکہ جو لوگ میری فیملی میں کافی سارے لوگ ہیں جو کہ ڈپریشن, جن کو بہت سیویئر ڈپریشن ہوتا ہے, مجھے خود ہوتا ہے. اینڈ دیٹ ٹائم all I do is I just try and I talk to Allah Ta'ala, but sometimes deprive of talking too much to Allah Ta'ala, نماز پڑھنا, سب کچھ کرنا, کبھی کبھی مجھے ہیل اپ نہیں ہوتا تو I need someone to talk and to share my things with. But اگر مجھے کوئی نہیں ملتا تو obviously اسی بات ہے, میں پھر اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں انگیج کرتی ہوں. کبھی کبھی اس سے بھی ہیلنگ نہیں ہوتی تو مجھے باہر نکلنا پڑتا ہے گھر سے. کبھی کبھار اس سے ہیل اپ ہو جاتا ہے, کبھی کبھار نہیں ہوتا. تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کو کرنا کیا. اس میں اگر میں اپنی یہ ڈپریشن کا پرابلم کسی سے شیئر کر لوں گا, وہ پرٹیکولر انسان جو ہے وہ مجھے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع ہو جائے میرے ساتھ کہ اللہ سے قربت نہیں ہے, گناہ کیا ہوگا, تو خود سوچیں میرے دماغ میں وہی سب باتیں بھریں گی اور پھر میں اپنے آپ کو سوسائڈ کی طرف لے کے جاؤں گی. تو میرا جو سوسائڈ ہوگا وہ سوسائڈ کی ذمہ دار آپ ہوں گے, میں خود نہیں ہوں گی, آپ ہوں گے. کیوں؟ یو میڈ می اینڈ یو فورس می ٹو ڈو دس. مت کریں ایسا, ججمنٹل مت بنا کریں, لوگوں کے لیے الٹی سیدھی باتیں مت کیا کریں. آپ اللہ تعالیٰ نہیں ہے نا ہی اللہ. میں تو شکر ادا کرتی ہوں خدا کا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا, انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. ورنہ ٹرسٹ می, اگر انسانوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ جنت کا تقاضا دے دیتے یا جنت کی چیزیں دے دیتے تو ہم تو کسی کو بھی نہ جاننے دیتے. ہم تو بس صرف کہتے کہ میں بیسٹ ہوں, باقی سب لوگ عجیب ہیں, باقی سب تو جا ہی نہیں سکتے. آئی گیس 3 years پہلے یا 2 years پہلے فرائیڈے شب جمعۃ الوداع گیا. جمعۃ الوداع کا پلین کریش ہوا تھا جس میں صرف ظفر مسعود بچے تھے, باقی سب entire people who are on the plane they died. There was a famous model also, I don't remember her name, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, آمین. People, the way people were commenting on that post, that was hilarious. یقین جانے میں being a woman کانپ رہی تھی کہ عورتیں کس طرح کی چیزیں اس بچی کے لیے لکھ رہے تھے. مطلب ایک انسان جو کہ دنیا میں ہے ہی نہیں, آپ اس کے لیے بات کر رہے ہیں, آپ اس کے لیے لکھ رہے تھے. And those pathetic people, they made her brother force that he had to delete her Instagram. اس کو اس کا Instagram ڈیلیٹ کرنا پڑا. مطلب اتنی زیادہ ورڈز تھے آپ لوگ. یار آپ کو حق کس نے دیا ہے بولنے کا؟ کس نے آپ کو اتھارٹی دی ہے بولنے کی؟ اگر آپ کسی کے زخموں پہ مرہم نہیں لگا سکتے تو کم از کم اس طرح کی چیزیں نہ کریں کہ اس سے اس انسان کو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. اور پلس ایک وہ انسان جو کہ دنیا میں ہے بھی نہیں, آپ اس کے لیے بات کریں. اکثر ایسا ہوتا ہے, میں دیکھتی ہوں کہ کسی ہندو کی موت کی خبر آتی ہے اور ہم ڈالتے ہیں, لوگ اس پہ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اٹھا کے کہ ریسٹ ان پیس کو رکائیے. بھائی تم ہو کون بولنے والے؟ مجھے صرف یہ بتا دو, تمہیں اللہ میں نے کب اتھارٹی دی ہے کہ تم آ کے فضول باتیں کرو؟ اچھی بات کر سکتے ہو تو کرو, ورنہ مت بولیں. آپ اگنور کر دیں اس پرٹیکولر پوسٹ کو. آپ اگر ڈپریشن کا شکار نہیں ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ ڈپریشن کی سیویریٹی کیا ہے, تو آپ مت بولیں, زیادہ بہتر ہے. انسٹیڈ کہ آپ فالتو چیزیں بولتے رہیں اس پرٹیکولر انسان کے لیے, اس پرٹیکولر بندے کے لیے, اور اس کو آپ اس اسٹیج پہ لے کر آ جائیں کہ وہ سوسائڈ کرنا کر دے بیچارہ. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ بولیں, اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ نہ بولیں, آپ خاموشی اختیار کر لیں, زیادہ بہتر ہے.
بھیجیں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مرض میں مبتلا نہیں کیا. کبھی کبھی ہم جو انزائٹی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا, جن کو مینٹل ڈپریشن ہوتا ہے, مینٹل ایشوز ہوتے ہیں, ان کو بیڈ شیٹ پہ جو شکن پڑی ہوئی ہوتی ہے نا, کبھی کبھی اس سے بھی پرابلم ہوتا ہے. سوچیں ہمارے لیے تو یہ بہت مائنر سی بات ہے, بٹ ان کے لیے یہ کبھی کبھی یہ بھی بہت بڑی سی بات ہو جاتی ہے. تو پھر آپ اس پرٹیکولر انسان کے لیے چیزیں بول رہے ہیں, آپ اس پرٹیکولر انسان کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں, تو بیفور کمنٹنگ پلیز اٹس اے ریکویسٹ کہ سوچیں, ایک دفعہ ضرور سوچیں کہ میں کس کے لیے کیا بول رہا ہوں, مجھے بولنا بھی چاہیے کہ نہیں, کیا میرا یہ بولنا اس کے لیے صحیح ہوگا. کہتے ہیں نا کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے, اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا کہ مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے بندوں تک پہلے پہنچو. تو ہم بندوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم بندوں تک اسی طرح سے پہنچ سکتے ہیں کہ ہم اپنا رویہ بندوں کے ساتھ اچھا رکھیں. جب ہم اپنا رویہ بندوں کے ساتھ اچھا رکھیں گے, اللہ تعالیٰ خود ہمارے دل میں آ جائیں گے, ہمارے پاس آ جائیں گے. اور بندوں کے ساتھ رویہ اچھا کرنا ہم صرف اپنی زبان سے, اپنے اخلاق سے, اپنی چیزوں سے کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں کر سکتے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیو ہیلپ فل ہے اور آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ, پلس میں تو بہت سارے لوگوں کو بولتی ہوں یار, وہ تمام لوگ دنیا میں جہاں جہاں میری ویڈیو جا رہی ہے, اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں, آپ کو کوئی پرابلم ہے, پلیز ڈونٹ گو ٹورڈ سوسائڈ. زندگی بہت قیمتی ہے, بہت حسین زندگی ہے. آپ شیئر کریں, آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو ہیل یو اپ. آلدو میں بڑی بات نہیں کرتی کہ میرے اندر کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے, بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں ہیل اپ کر سکوں آپ کو. ضرور مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں, بٹ سوسائڈ نہ کریں. ایسی کوئی چیز نہ کریں جس سے آپ کی ذات کو تکلیف پہنچے. نہیں, دنیا بہت بری ہے, جہاں بری ہے وہاں اچھی بھی ہے, جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہیں نا. تو آپ اچھے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں, اچھے لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں, بٹ سوسائڈ مت کریں پلیز. اٹس اے ریکویسٹ, ڈونٹ ڈو دیٹ, ڈونٹ فال فار اٹ. اینڈ آئی ہیو نو ابلیگیشنز. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی بڑے عمر کے بھی انسان سے بات کرنے میں, کسی چھوٹے بچے سے بھی بات کرنے میں. اینی ون کین کانٹیکٹ می تھرو مائی انسٹاگرام. I'll drop my link on the description box. You can contact me on Instagram, and you can contact me on threads. You can contact me on Twitter. I'm available everywhere. آپ کانٹیکٹ کیجئے, شیئر کیجئے, بٹ سوسائڈ مت کیجئے پلیز. اگر if you think that my video was helpful and it helped you in curing, please do like, share and subscribe to my channel. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں.